السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سوری وہ 10 کٹ گیا تھا، اب اس کو دوسرے حصے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو شعر ہے، شعر کا جو مصرع ثانی ہے، جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، یعنی یہ جو میری وہم بلسی والی ہستی ہے، میرا وجود ہے، جب میں نے اس کو مٹایا، اس سے پردہ ہٹایا، پھر اس کے نتیجے میں غیریت کا تصور ختم ہو گیا، تو پھر یہ تعینات ہیں، اس کے ہر رنگ میں اللہ کریم کے جلووں کو پایا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات کے سارے مظاہر میں اسی ایک ذات کی جلوہ گری ہے، یعنی یہ ساری اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہیں، اسی کے ہر طرف جلوے ہیں۔ یہ تعینات کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، اس کو آج آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ تعین واحد ہے، تعینات جمع ہے۔ اس کے مفہوم کو ایک صوفی شاعر نے اپنے ان الفاظ میں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وجود واحد ہے چوں سیاہی، وجود واحد ہے چوں سیاہی، تعین اس کے حروف سارے، بجز سیاہی تو قادری دیکھ، جیم کیا ہے یہ دال کیا ہے۔ اب اس کو سمجھیے، یعنی سیاہی، روشنائی، جسے انک کہا جاتا ہے انگریزی میں، اس کا وجود ایک ایسا وجود ہے جس کے مظاہر، یعنی ظاہر ہونے کے مقامات، ظاہر نظر آنا، مظاہر وہ مقام جہاں سے ظاہر نظر آتا ہے، جیسے کتابیں، مکتب میم لگ گیا، مراد وہ جگہ جہاں پہ کتابیں ہوتی ہیں۔ مسجد جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، میم لگ گیا سجدے سے کو تو مسجد بن گئی، تو مراد جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح آپ ساری سمجھیں، یعنی مظاہر جہاں پہ چیزیں، وہ مقام جہاں سے ظاہر ہوتی ہیں، ان کو، یعنی جس کے مظاہر ہیں، سیاہی کے ظاہر ہونے کے مقامات ہیں، وہ حروف ہوتے ہیں۔ سیاہی اس کا وجود ہے، جس چیز میں ڈالیں تو اس چیز کی شکل اختیار کر جاتی ہے، لیکوڈ ہوتا ہے، لیکن جو اس سے لکھا جاتا ہے، لائنیں لگائی جاتی ہیں، حرف ڈالے جاتے ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ سیاہی کے اندر اندر یہ چیزیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر حروف کی شکلیں نہ ہوتی تو روشنائی اپنا وجود رکھنے کے بعد بے نام و نشان ہوتی۔ کنت کنز مخفیہ، کنت کنز مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، میں پسند کیے، میں پہچانا جو، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جو، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر حروف نہ ہوتے تو سیاہی بیچاری اپنا وجود رکھنے کے بعد پہچان سے محروم رہتی۔ جس طرح روشنائی حروف کی شکلوں میں جلوہ کناں ہے، یہ اور بات ہے کہ حروف کی اشکال کے نہ ہونے سے روشنائی کے نہ ہونے پر، یعنی روشنائی کے ہونے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، روشنائی روشنائی رہنے، اس نے اپنے وجود پر قائم رہنا ہے۔ تو اگر لفظ نہ بھی ہوں تو روشنائی کو یا سیاہی کو، ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر روشنائی نہ ہو تو اشکال حروف، یعنی ان کا ظاہر ہونا ناممکن ہے۔ سیاہی ہوگی تو حروف لکھے جائیں گے نا۔ تو ثابت ہوا کہ جو تعینات کے وجود سے پہلے ذات باری تعالیٰ کا وجود اسی طرح ضروری ہے، وہ حی قیوم ہے، قائم ہے اپنی ذات سے اور زندہ ہے۔ جس طرح حروف کے معرض وجود میں آنے سے پہلے روشنائی کا وجود ہونا ضروری ہے، مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کوئی مثال دینے سے ایک حقیر سے مچھر کی یا اس سے بھی کم تر چیز کی۔ تو مثال دینا سنت الہی ہے اور سنت انبیاء ہے۔ سیاہی ایک وجود رکھتی ہے جس سے اس سے اشکال یا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا ضروری ہے اس کائنات کے موجود ہونے میں یا اس کائنات کے ظاہر ہونے میں۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے اور اسی کو وہ زندہ رکھے ہوئے ہے اور اس کو وہ قائم بھی رکھے ہوئے ہے۔ گویا تعینات کے ظہور سے پہلے ذات باری تعالیٰ کا وجود
جو قدیم ہے، اللہ قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے ہمیش سے ہونا، ٹھیک ہے، ازل سے ہونا، ابد تک قائم رہنا۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے ایک وقت میں نہ ہونا، جیسے ہم ایک وقت میں نہیں ہوتے پھر پیدا ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حادث ہونا، کہ نہ ہونے کے بعد پھر پیدا ہونا، یعنی اس کا وجود پہلے نہ ہونا، اس کو تخلیق ہونا، جیسے اللہ نے ہم سب کو یا پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ مگر اس وقت چونکہ تعینات اور مظاہر موجود نہ تھے، جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کنت کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا، میں نے پسند کیا کہ میری پہچان ہو، تو فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو یہ ساری مخلوق تعینات ہیں، یعنی تعینات کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ اسی طرح روشنائی کی طرح مشکل جو کیا اسے کہتے ہیں، مختلف اشکال ہیں، حروف ہیں، مظاہر ہیں، لائنز ہیں، نقشے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان کی صورتوں میں سیاہی جلوہ افروز ہوتی ہے۔ پتہ لگتا ہے بھئی یہ سیاہی سے یا انک سے یا کسی چیز سے لکھا ہوا ہے، چاہے وہ کمپیوٹر ہی ہو آج کل، کیونکہ پیچھے تو کوئی چیز ہے نا جو ان حروف کو، عبارت کو، اشکال کو، نقشوں کو، تصاویر کو ظاہر کر رہی ہے۔ جس طرح روشنائی کی اپنی کوئی صورت نہیں ہوتی نا، روشنائی کی ان کی تو کوئی صورت نہیں، جس باٹل میں ڈالا جائے اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، لیکن ان گنت اور لا تعداد شکلوں اور صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے، جو کچھ چاہے اسے جو مرضی بناتا رہے۔ کبھی تعداد کی صورت میں بھی یہ ظاہر ہوتی ہے، کبھی حروف کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی کوئی ریاضی کے ہندسے ہوتے ہیں، گنتی جسے کہتے ہیں، اس کی شکلوں میں، کبھی نقشے بناتے ہیں، لائنز کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر، یہ سمجھانے کے لیے اللہ کی کوئی مثال نہیں بیان کر سکتا، لیسا کمثلی شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیسا مثلی شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو اسے سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ شکل و صورت سے پاک ہے، اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں۔ جسے سیاہی کی کوئی شکل بیان کر سکتا ہے جی فلاں جیسی، نہیں ہے، مثال دے کے سمجھایا ہے۔ البتہ جو تعینات کی اشکال میں اس کی جلوہ گری پائی جاتی ہے، جیسا کہ روشنائی حروف کو یا لائنز کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح نے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ساری کائنات کی جو تعینات ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف شکلیں لوگوں کو دی ہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان کے بارے میں کہا ہے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکہ میں رکھا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے پھر تجھے صورت دی، تخلیق کیا، معتدل بنایا، اسے اعتدال والا بنایا۔ الذی خلقک فسواک، پس اس کی نوک پلک درست کی، تخلیق کیا۔ خلقک، تجھے تخلیق کیا، فسواک، پس تیری نوک پلک درست کی، تجھے ایک شکل و صورت میں ڈالا، فعدلک، اور تجھے معتدل بنایا، سکون والا بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس طرح چاہیے تجھے صورت دی۔ ساری کائنات کو اللہ کریم نے صورتیں دی ہیں تاکہ اس کی پہچان ہو۔ میں نے روشنائی سے آپ کو مثال دے کے سمجھایا، حروف سے اللہ رب العالمین کی کائنات کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ کمالات میں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔